بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے کہا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں۔ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں۔ آ گئے عباس و قاسم، زینب و اکبر حسین، آ گئے عباس و قاسم، زینب و اکبر حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ آ گئے عباس و قاسم، زینب و اکبر حسین، ہو گئے تیار پوری کربلا شعبان میں۔ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں۔ پہلی شعبان آمد بی بی زینب سلام اللہ علیہا، تیسری شعبان ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے، چوتھی شعبان مولا عباس کی آمد ہے۔ کون عباس؟ کہ جن کی شجاعت کا چرچا پوری دنیا میں ہے، اور جن کی شجاعت کے لیے کسی ذاکر کا ایک جملہ بڑا مجھے پسند ہے، وہ فرماتے ہیں عباس کسے کہا جاتا ہے؟ سنیں، ہیبت مولا عباس کربلا میں کیا تھی، اور مولا عباس کس ذات کا نام ہے، کس اعلیٰ ہستی کا نام ہے عباس؟ وہ کہتے ہیں ہیبت مولا عباس اتنی ہے، اور کس شجاع کا نام عباس ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کی سوئی ہوئی تلوار، جس کی سوئی ہوئی تلوار عرب کے بہادروں کی نیندیں حرام کر دے، شجاعت کی لغت میں اسے عباس کہا جاتا ہے۔ جس کی سوئی ہوئی تلوار عرب کی نیندیں حرام کر دے، عرب کے بہادروں کی نیندیں حرام کر دے، شجاعت کے لغت میں اسے عباس کہا جاتا ہے۔ ہیبت مولا عباس کے حوالے سے ایک جملہ بہت جلدی کر کے میں آگے بڑھوں۔ دیکھیے مولا عباس کے حوالے سے یوں تو بہت ساری شجاعتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اور یقین ہے کہ یہ بھی روایت ہے تو آپ تک ضرور، آپ کے اذہان تک بھی پہنچی ہوں گی، آپ نے مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ لیکن ہیبت مولا عباس کے حوالے سے ایک روایت جو لکھی گئی ہے کتابوں میں، کہ جب مولا عباس کو اجازت ملی ہے پانی لانے کی تو ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا ہے، اور مولا عباس چلے ہیں جانب فرات، اور جب نکلے ہیں تو عالم یہ ہے ہیبت کا کہ قلب لشکر میمنہ پہ گر رہا تھا، میمنہ میسرے پہ گر رہا تھا۔ بھائی فوجیں گھوڑوں کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی، گھوڑے لاشوں پر پیر رکھ کے بھاگ رہے تھے، روحیں جسموں کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی، اور ایسے میں مولا عباس نکلے۔ آتے ہوئے دور سے مولا عباس کو ایک شجاع نے دیکھا جس کا نام تاریخ نے مارد لکھا۔ مارد نے مولا عباس کو آتے ہوئے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد شمر سے مخاطب ہوا۔ اس کی عمر تقریباً جو روایات میں، ایک روایت میں 85 سال ہے، ایک میں 95 سال ہے۔ آتے ہوئے مولا عباس کو دیکھا، اور دیکھا کہ فوج میں بھگدڑ کا ماحول ہے۔ شمر سے مخاطب ہوا ہے، شمر یہ کیا مذاق ہے؟ شمر نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کیا مذاق ہے، تم سے ایک جوان نہیں سنبھالا جا رہا ہے، تم سے ایک جوان نہیں سنبھالا جا رہا ہے۔ شمر نے اس کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا اگر اتنا آسان سمجھتے ہو تو لو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تو خود ہی عباس کو سنبھال لے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں تو خود ہی عباس کو سنبھال لے۔ کہا ٹھیک ہے، میں سارے جملے چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک جملہ سن لیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں مولا عباس کے مقابلے پہ۔ اس نے مقابلے پر آنے سے پہلے رجز پڑھی، اور رجز میں اس نے 3 جملے کہے۔ وہ تینوں جملے چھوڑتے ہوئے میں بس وہاں تک لا رہا ہوں، وہ حملہ مولا عباس کا دکھانا ہے اور وہ سنانا ہے، کہ اس کے بعد شاعر اور مولانا آپ کے حوالے ہوں گے، کہ مولا عباس کے مخاطب ہوا اور 3 جملہ کہا۔ مولا عباس نے اس 3 جملوں کا جواب 3 جملوں میں دیا۔ اس کے بعد مولا نے کہا ٹھیک ہے تو پہلا وار کر۔ مولا عباس نے اسے کہا ٹھیک ہے تو پہلا وار کر۔ مولا نے کہا جیسے ہی اس نے وار کرنے کے لیے ایک نیزہ نکالا یا ایک خنجر نکالا، دونوں تاریخ میں ملتا ہے، نیزہ یا خنجر نکالا۔ نیزہ 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور ایک دستی نیزہ ہوتا ہے، چھوٹا نیزہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی مولا نے کہا، اس نے مولا کے کہنے پہ ایک نیزہ نکالا۔ اب نیزہ چاہے جیسا بھی ہو، وہ مارا یا تو یوں جاتا ہے یا یوں مارا جاتا ہے۔ اس کے جسم کے اندر جتنی قوت تھی، جتنی طاقت تھی،
اس نے ساری طاقت کو اپنے بازوؤں میں اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد پوری طاقت سے مولا عباس کی طرف اس نے نیزہ مارنا چاہا. ابھی نیزہ جیسے ہوا میں بلند ہوا, مولا عباس نے اپنا ہاتھ اٹھایا, پورا ہاتھ بھی نہیں اٹھایا, صرف انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے درمیان اس کے نیزے کو روکا. اس کے نیزے کو روکا اور روکنے کے بعد اب ایک جملہ سنے, روکے تو بھائی یہ بیچ کی انگلی میں نیزہ روکنا اور انگوٹھے سے نیزہ روکنا یہ کوئی کمال, یہ عام لوگوں کا نہیں ہے بھائی. یہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان چلتے ہوئے نیزے کو تو بس وہی روک سکتا ہے کہ جس کے بابا نے 2 انگلیوں سے گلے خیبر اکھاڑا ہو. جس کے بابا نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا ہو. دیکھیے بہت زیادہ تاخیر بھی ہو چکی ہے تو لہذا زیادہ اندر اور زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا ہے, لہذا میں 4 مصرع یہیں سے حاضر کرتا ہوں, مولانا کا استقبال کرتا ہوں. سنیے کہ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور, اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور, پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور, پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. اور عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر, اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے. عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر, عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر, اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے. آئیے انہی مصروں کے زیر سائے میں بہت ادب و احترام سے محفل کی تقریر کو خطاب کرنے کے لیے بہت ادب و احترام سے حرف التماس لے کر بڑھتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا شیخ اکبر حسین صاحب قبلہ اکبر پوری سے, کہ وہ آئیں اپنے نورانی بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ لوگ ان کا استقبال